کیونکہ مریم عورت کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جا کر بیت المقدس میں، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو پھر دین کے لیے وقف کر دوں گی، دین کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ کی جو مرضی تھی کہ فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى ووضعها كما وضع وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جب بیت المقدس لے کر گئی کہ میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ دین کی خدمت کے لیے اسے چھوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے شوہر جب زندہ تھے اسی وقت انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو دین کے لیے وقف کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی ہے، میں اس دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ تو اس لیے مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر گئی، جا کر بیت المقدس کے جو ذمہ دار تھے، اس وقت جو موجودہ ذمہ دار تھے ان کے حوالے کر دیا۔ ان ذمہ داروں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مریم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب یہ آپس میں جتنے ذمہ دار تھے آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ میں حضرت مریم کی ذمہ داری پوری کروں گا، میں پرورش کروں گا۔ اب وہاں پر تو میں کا جھگڑا پیدا ہوا کہ میں پرورش کروں گا، میں پرورش کروں گا۔ اس جھگڑے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک اذ یلقون اقلاهم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ تو اس بار یہ بات طے ہوئی کہ کام کریں گے کہ حضرت مریم کی کون پرورش کرے، کیونکہ اگر والد موجود ہوتے عمران تو پھر پرورش کرتے ہیں۔ ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، اب اس لیے احساس ہو، اب لڑی ہوئی جھگڑا ہوا کہ کون پرورش کرے۔ قرآن میں یہ طے ہوا کہ کام کریں گے کہ جاری پانی کے اندر جو نہر جاری رہتی ہے اس جاری پانی کے اندر اپنی قلم، جس قلم سے ہم تورات لکھتے تھے اس تورات کو ہم قلم دریا کے اندر ڈال دیں گے کہ جس کا قلم پانی کے اندر بہہ کر چلا جائے گا، سمجھو کہ وہ تربیت نہیں کرے گا، پرورش میں نہیں لے گا، لیکن جس کا قلم جاری پانی میں واپس آ جائے گا۔ کیونکہ وہ پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جاری پانی میں اگر کوئی قرآن انداز ڈالا ہے یا کوئی ایسا کوئی کام کرنا ہے جس میں سمجھ میں نہیں آتا، اگر چار کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو اسی طرح کا ضابطہ تھا، اسی طرح کیا جاتا کہ جاری پانی میں کوئی چیز ڈالی جاتی تو وہ بجائے نیچے جانے کے واپس آ جاتی، سمجھو کہ یہی حقدار ہے۔ تو قلم کو جس کے ذریعے سے وہ تورات لکھے کرتے تھے اس قلم کو پانی کے اندر ڈال دیا، اب وہ جاری پانی میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے قلم نیچے چلے گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نیچے جانے کے بجائے اوپر آ گیا، تو سمجھا گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کی، پرورش کی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، ان کی جسمانی اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے جس طرح عام بچی ایک مہینے میں جتنا تربیت پاتی ہے، ایک مہینے میں جتنا بدن اس کا اضافہ ہوتا ہے، اتنا حضرت مریم علیہ السلام کا ایک دن میں ہو جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت جلدی بڑی ہو گئی اور بہت جلدی بالغ بھی ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام، جن کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک بیت المقدس کے اندر، یعنی فلسطین کے اندر جو بیت المقدس جو آج ہی موجود ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس،
اس مسجد کے اندر، بیت المقدس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرے کو منتخب کر دیا تھا، ایک کمرہ ان کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ کمرہ آپ کا ہے، آپ اسی میں رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے، رکوع کرتے رہیے، سجدہ کرتے رہیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں آپ کو چن لیا، اسی طرح جوانی میں بھی آپ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ایک پاک دامن عورت تھی حضرت مریم علیہ السلام، ایک پاک دامن عورت تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بہت جلدی جوان بھی ہو گئی، بڑی بھی ہو گئی، بالغ بھی ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کی عجیب طریقے سے۔ قرآن کہتا ہے کہ عجیب طریقے سے اللہ نے حضرت مریم کی پرورش کی ہے، اور جس کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیتے اور صبح سے شام تک اپنے باہر کام کے لیے چلے جاتے، اور شام میں کچھ اناج لے کر، فروٹ وغیرہ لے کر حضرت مریم علیہ السلام کا انتظام فرماتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مریم اسی طرح کا معمول چل رہا تھا کہ حضرت مریم اندر اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تالا دار کر چلے جاتے ہیں، اور شام کو اب آتے ہوئے کوئی چیز لے کر آकर حضرت مریم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں اسی طرح پورے قرآن میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، جگہ جگہ پر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا اسی طرح دن چلتے رہے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام اندر ہیں اور زکریا علیہ السلام باہر سے تالا ڈال کر چلے گئے، لیکن شام کو واپس آئے، آ کر دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے تھے جو بغیر موسم کے پھل تھے، یعنی جو موسم میں اگر پھل ہوتا تو الگ بات ہوتی، یعنی وہ پھل ایسا تھا کہ وہ موسم میں وہ پھل نہیں آتا تھا، کیونکہ بعض پھل موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، سیزن کے حساب سے پھل آتے ہیں، لیکن مریم علیہ السلام کے پاس ایسا پھل آ گیا جو بغیر موسم کے تھا، بغیر سیزن کے تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہو گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قالت هو من عند الله۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہوا ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ باہر سے تالا لگا ہوا ہے اور اندر سے ایسی کوئی چیز نہیں جسے پہنچایا جا سکے، اور چاروں طرف سے بند ہے، کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر موسم کے یہ پھل ہے، بغیر سیزن کے یہ پھل ہے، آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بس اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، تو بہرحال اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ مریم علیہ السلام جوان ہوئی، بڑی خوبصورت بھی تھی اور اکیلی بھی تھی، اور بڑی حیا والی، شرم والی عورت تھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت مریم کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرم کی کتنی حفاظت کیا کرتی تھی، اپنی عزت کی کتنی حفاظت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس گئے، انسانی شکل میں، اور جبرائیل علیہ السلام خوبصورت بن کر گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اگر کسی کے پاس انسانی شکل میں جاتے ہیں تو اسی طرح جاتے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے انسانی شکل میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، حالانکہ فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل میں گئے ہیں۔ حضرت مریم گھبرا گئی کیونکہ اس سے پہلے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا، اور مریم کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ آنے والے فرشتہ ہیں، لیکن مریم سمجھے کہ یہ کوئی انسان ہیں۔ اس لیے مریم علیہ السلام نے کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تم میرے پاس بغیر پردے کے کیسے آ گیا؟ حالانکہ جانے والے فرشتے ہیں، جبرائیل امین ہیں، لیکن انسانی شکل میں گئے ہیں۔ سورہ پارے کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مریم گھبرا گئی اور کہا کہ کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے؟
تو بغیر پردے کے میرے ساتھ میں کیسے آ گیا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر اللہ کا تجھے ڈر ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انما انا رسول ربک، اماں جان میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیہ، میں تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دینے آیا ہوں، ایک لڑکی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لہب لک غلاما زکیہ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لڑکی کی خوشخبری دینے دو گے، حالانکہ میں نہ تو کسی لڑکی کسی غیر مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ جب کسی غیر مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی ہوں تو پھر مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ 16 پارے کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لہب لک غلاما زکیہ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، کیونکہ عام طور پر اولاد کے پیدا ہونے کا جو سلسلہ اللہ نے جو جاری فرمایا کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہی دستور ہے چل رہا ہے۔ جب تک میاں بیوی آپس میں نہ ملے اولاد کا سلسلہ جاری نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کسی غیر نے مجھے نہیں چھوا اور کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں، غلط بدکار عورت بھی نہیں ہوں، نہ تو جائز طریقے سے میں نے ایک کام کیا نہ تو ناجائز طریقے سے میں نے کام کیا، تو پھر مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قالت ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک لا یخلق ما یشاء، اسی طرح ہوگا کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے، اللہ نے اسی طرح کا حکم مجھے دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ کر چلے گئے، بس کہنا تھا کہ حضرت مریم حمل سے ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور پیدا ہونے والے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی پیدا ہونے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت مریم حمل سے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بات کر کر چلے گئے، انسانی شکل میں آئے اور آ کر بتا کر چلے گئے، لیکن حضرت مریم حمل سے ہو گئی۔ اب ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں اسی حالت میں گاؤں چلے گئی تو کیا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تو مجھے کیا ہوگا، لوگ مجھے کیا نہیں کہیں گے، مجھے الزام لگائیں گے اور نہیں میرے اوپر بات کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عورت ہونے کی حیثیت سے خیالات میں سوچ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو کہ تم جب تک حمل نہ ہو، لڑکا پیدا نہ ہو تم فلاں جنگل میں چلا جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام فرمایا کہ فناداها من تحت اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ۔ ایک کھجور کا درخت تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اماں جان اس کھجور کے درخت کو ہلانا تو سوکھی کھجوریں نکلیں گی، وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اور نیچے پانی کا چشمہ جاری ہے اور اوپر سے کھجور کھا لینا اور تمہارے نیچے جو ہے پانی کا چشمہ جاری ہے، وہاں سے پانی پی لینا۔ اب اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گاؤں آئی۔ آنے سے پہلے حضرت مریم بہت باتیں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کہ ایسا نہ ہو، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی تہمت سے بچنا تھا نا، لوگوں کی تہمت سے بچنا تھا۔ اس لیے مریم علیہ السلام نے سوچا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پیدا نہ ہوتے، یہ کیسا ہو رہا ہے، میں کہیں یہ دن دیکھنے سے پہلے کیوں نہ مر جاتی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں کیوں نہ مر جاتی، اب لوگ مجھے کیا کیا بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ صرف تمہارا کام اتنا ہے کہ تم عیسیٰ کو لے کر اپنے گاؤں جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی کہہ دے تو تم ایک کام کرنا، ان سے بات نہیں کرنا، اپنے گاؤں والوں سے بات نہیں کرنا، اور کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں نے بات نہ کرنے کا روزہ کھایا، وہ قسم کھائی ہے میں بات نہیں کروں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ۔ اگر تم بچے کو لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گاؤں جاؤ گی، اپنے گھر کے پاس جاؤں گی، اگر کوئی تمہیں پوچھنے کے لیے آئے، کوئی اعتراض کرنے کے لیے آئے
اعتراض کرنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرنے کے لیے آئے کہ مریم کہاں سے آ گیا، تو کہہ دینا تم خاموش رہ جانا، کچھ بھی نہیں مت کہنا، کچھ بھی مت کہنا، اور کہنا کہ فقول انی نذرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج روزے سے ہوں، بات نہ کرنے کی میں نے قسم کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بات نہ کرنے کی قسم کھائی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بات نہ کرنے کی، کہ بات نہیں کرنا، قسم بات نہیں، روزہ رکھ لینا، کہنا کہ میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام عیسیٰ کو لے کر گئے، چھوٹا سا بچہ، گود کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، لے کر اپنے گاؤں آئے، اپنے گھر کے پاس آئے، آ کر اب جیسے ہی عیسیٰ مریم علیہ السلام آئے تو آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے لوگ آئے، اور کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کام کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارے والدہ بد کردار تھے، نہ تو تمہارے والد بد کردار تھے، تم یہ کیا کام کر لیا؟ یہ تم نے کیسا کام کیا؟ غلط کام تم نے کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہ گئی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت علیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، جب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم والوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، گہوارے میں ہے، کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ تو کیسے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تمام نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نبی ہیں۔ قال انی عبداللہ، دودھ پیتا بچہ گہوارے سے کہنے لگا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے تورات عطا کی، اللہ نے مجھے انجیل دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ چھوٹا دودھ پیتا بچہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، 16 پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ فاشارت علیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے گواہوں کو معلوم ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ نام کا ایک بچہ ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بچے کی پرورش حضرت مریم علیہ السلام نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات تھے جس کو قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون و دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے پیدا ہونے کے سلسلے میں ماں باپ جب تک ملاپ نہیں کرتے اولاد پیدا نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار یہ ظاہر فرماتے ہیں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کیسی ہے، میری طاقت کیسی ہے، میں چاہے تو بغیر باپ کو بھی پیدا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا اپنی قدرت کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بغیر باپ کے۔ اور دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ قال انی عبداللہ، کہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ گہوارے میں بیٹھ کر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے کہ قال انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ گہوارہ میں کہہ رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ تھا کہ وَرَسُولَ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیا بناتے پھر اس پر پھونک مار دیتے اور کہتے کہ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا اور چلی جا۔ مٹی اٹھائی، چڑیا بنائی اور اس میں پھونک مار دیے، وہ اڑ کر چلے جاتا۔ یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ وہ عبر الاکمہ، قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا۔ یہ جتنے معجزات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تمام معجزات قرآن معجزات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ وہ عبر الاکمہ، اگر کوئی مادر ذات نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پر، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینائی والا ہو جاتا، آنکھوں والا ہو جاتا۔ وہ عبر الاکمہ والابرص، اگر کوئی برس کی بیماری والا ہوتا، برس کی بیماری چمڑے پہ ایک سفید داغ ہو جاتے ہیں، سفید داغ ہو جاتے ہیں، خاص کر چہرے پر، کمر پر، ہاتھوں پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ برس والی بیماری وہ ایسی بیماری ہے کہ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماری اگر کسی کو لائق ہو جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ بیماری والا اچھا ہو جاتا۔ وہ عبر الاکمہ والابرص وحلم ہوتا بإذن اللہ۔ اگر کوئی آ کر کہتا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ اسے زندہ کر دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَنَبِّئُكُم مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا کھا کر آیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، وہ کیا کھا کر آیا ہے۔ مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، وہ کیا کھا کر آیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی سب سے بڑا معجزہ تھا کہ لوگوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ آپ دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے۔ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ تو دسترخوان نازل فرما۔ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا، روٹی آسمان سے نازل ہوئی اور گوشت آسمان سے نازل ہوا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ کھا لینا لیکن خیانت نہیں کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا۔ آج کھا لینا اور خیانت نہیں کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا۔ لیکن لوگوں نے یہ دو کام کیے، اور ایک تو کھا لیے اور دوسرا کل کے لیے بچا کر بھی رکھ لیے اور جو ہے خیانت بھی کیے، جسے دینا تھا نہیں دیے، جس کا حق جسے پہنچانا تھا نہیں پہنچایا، خیانت کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو خنزیر جیسا بنا دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آسمان سے دسترخوان تو نازل ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے قوم سے کہہ دیں کہ میں آسمان سے دسترخوان نازل کروں گا، اور نازل بھی ہوا، آسمان سے روٹی بھی نازل ہوئی، گوشت بھی نازل ہوا۔ لیکن اللہ کا ایک وعدہ تھا کہ خیانت نہیں کرنا اور کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنا۔ لیکن ان لوگوں نے وہی دو کام کیے، ایک تو کھا بھی لیے اور کل کے لیے بچا کر بھی رکھ لیے اور خیانت بھی کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی صورتوں کو خنزیر جیسا بنا دیا، بندر جیسا صورت اللہ نے بنا دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہونا۔ اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی انہوں نے بشارت دی، خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد ایک آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے والے نبی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت دی ہے، خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ میرے بعد آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آسمان دنیا سے اٹھا لیا جانا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر یہودیوں کا غلبہ تھا،
چاروں طرف یہودی پھیلے ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بن گئے، عیسیٰ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اب یہودیوں نے کوشش کی کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے یا تو ان کو مار ڈالنا ہے، کیونکہ ہمارے کام میں وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمارے چاہنے والے ان کے چاہنے والے بن رہے ہیں، اسی طرح کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، مار ڈالنا ہے۔ یہ انہوں نے کوشش کی، ناپاک کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، ساتھیوں کے حوارین کے ساتھ، جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے جا کر یہودیوں کو جا کر خبر دی کہ دیکھو عیسیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم جا کر قتل کر دو یا پھر گرفتار کر دو۔ ان کی جماعت آئی، یہودیوں کی ایک جماعت آئی عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معلوم ہوا کہ یہودیوں کی جماعت آئی ہوئی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے، اپنے ساتھیوں میں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، اور قیامت کے دن جو آج میرا ساتھ دے گا، قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آج جو میرے ساتھ دے گا، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی، اپنی خمیص اٹھا کر اسے پہنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام ہوا کہ بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے 6ویں پارے کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے وفات نہیں ہوئے ہیں، انتقال نہیں ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ علیہ، زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ لوگ یہودیوں کی جماعت اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پگڑی ہے اور پھر خمیص ہے اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں چہرہ سامنے کر کے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ تفسیر عثمانی کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بھی اللہ نے سامنے والے کو بنا دی تھی، شکل بھی بنا دی تھی۔ اب ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر وہ اس کو قتل کر دیا، اور باہر آ کر شور کر دیے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے حکم نازل فرمائی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ تو سولی پر چڑھایا ہے، کیونکہ ان کا مشورہ ہوا تھا کہ عیسیٰ کو یا تو قتل کر دیں گے یا پھر سولی پر چڑھا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے اور نہ ہی قتل کیا ہے، ولکن شبہ لہم، بلکہ اس آدمی کو لے کر وہ شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ سامنے والے کو آدمی کو قتل کر یہ سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، بلکہ اللہ نے خود ان کے اندر شبہ ڈال دیا، اختلاف پیدا ہو گیا۔ بس اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر دوبارہ ظاہر ہوں گے، قیامت کے قریب پھر دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام آپ کے ساتھ ایک جماعت وضو کی تیاری کر کے فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس حدیث کو یاد رکھو آپ، اس بات کو ذہن میں رکھو آپ، دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز ہو چکی ہوگی اور مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت فجر کی نماز کی اذان کے بعد جماعت کی تیاری کر رہے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں سفید مشرقی مینارے کے پاس اتریں گے، 2 فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد اتریں گے۔ پھر وہاں اس وقت جو موجود ساتھی ہوں گے وہ سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتار لیں گے۔ حدیث یہ روایت ہے، پکی روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ عیسیٰ فجر کی اذان تو ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ نماز پڑھائیے۔ تو مہدی علیہ السلام امامت کریں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ یہ روایت ہے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے۔
سب سے پہلے دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون لے کر آ کر مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب مطلب آج جن کو عیسائی اپنے چرچوں کے اندر رکھتے ہیں نا، اسے صلیب کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر اسے ختم کریں گے، پھر خنزیر کو ختم کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی، ایک زبردست لڑائی ہوگی. اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مسلمان جیت جائیں گے. جتنے یہودی تھے تمام کے تمام یہودی مر جائیں گے. جتنے غیر ادیان کے لوگ تھے، غیر دین والے تھے، تمام کے دین والے مر جائیں گے. صرف ایمان والے ہی باقی رہ جائیں گے. روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے. ان کی علامت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام سرخ اور سفیدی چہرے والے ہوں گے، بال لمبے ہوں گے، ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، دمشق کے جامع مسجد میں اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. پھر اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور امن اور امان عام ہو جائے گا، انصاف عام ہو جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ جانور جو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے تھے آپس میں مل جل کر چرا کریں گے. اونٹ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، آپس میں جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور سانپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال تک حکومت کریں گے، 40 سال تک زندہ رہیں گے. اس 40 سال کے درمیان دنیا کے اندر سوائے مسلمان کے کوئی اور باقی نہیں رہے گا، سوائے مسلمان کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا. ساری دنیا کے اندر صرف ایک ہی لوگ رہیں گے، صرف ایک ہی مسلمان باقی رہیں گے. مسلمانوں کا مذہب دین اسلامی باقی رہے گا. جتنے باطل دین تھے وہ تمام کے درمیان ختم ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا مقصد، حضرت مہدی کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے قریب آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام ادیان باطلہ ختم ہو جائیں گے سوائے دین مذہب کے. 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے. اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بازو ایک جگہ خالی ہوئی ہے، جگہ خالی ہے، پڑی ہے، وہاں پر آ کر اللہ کے رسول کے بازو میں سو جائیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کی دن جب لوگ اپنے اپنے خبروں سے اٹھیں گے تو میں اور عیسیٰ دونوں ساتھ میں اٹھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب قیامت میں لوگ اپنے خبروں سے اٹھیں گے تو میں اور عیسیٰ دونوں ساتھ میں اٹھیں گے، بعد پھر ابو بکر عمر اٹھیں گے. یہ قیامت کی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے. اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور دونوں مل کر دجال کو ختم کریں گے. آج مہدی کا فرقہ بہت زیادہ پھیلتے جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جلسے ہو رہے ہیں کیونکہ کچھ نام لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ مہدی اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، 7 یا 8 یا 9 سال تک حکومت کریں گے. یہ ساری علامتیں مہدی کے اللہ کے نبی بیان فرمائی ہیں. لیکن لوگ افسوس کے ساتھ ہے، لیکن آج کل لوگ جو موجودہ فرقہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لوگ نہیں جان رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی فتنے میں مبتلا مت ہوں، کسی فتنے میں مبتلا مت ہوں، کسی فرقے کے اندر مبتلا مت ہوں. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہلے حضرات علماء کرام سے جانیں کہ حدیث کیا کہتی ہے، مہدی کی علامتیں اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان فرمائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان فرمائی ہیں، وہ تمام علامتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ 25 دسمبر کو آج چرچ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر جشن منایا جاتا ہے.
کرسمس کے نام سے، کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو جشن منایا جاتا ہے، عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 300 سال تک کسی نے کرسمس کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر کوئی بڑے نہیں بنایا، پیدائش کا دن نہیں بنایا۔ 300 سال کے بعد یہ فتنہ پیدا ہوا، یہ دن پیدا ہوا۔ 300 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، حالانکہ اس وقت جو صحیح دین عیسوی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو صحیح طور پر ماننے والے تھے، ان لوگوں نے منع بھی کیا کہ آپ یہ کیوں کام کرتے ہیں، یہ کیوں کام کرتے ہیں، کہ آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا، آپ کیوں کام کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بڑے کیوں بناتے ہو، چرچ کے اندر کیوں جمع ہوتے ہو۔ لیکن لوگوں کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، سال میں صرف ایک مرتبہ جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہی کہیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں کہیں گے۔ بس یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن سال میں ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا گیا۔ کوئی ایک سال گانے آ گئے، ایک سال میوزک آ گئی، پھر شراب آ گئی۔ تو آج 25 دسمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 25 دسمبر کو چرچ کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک اچھے طریقے پر شروع ہوا تھا، لیکن آج 25 دسمبر کے اندر رات میں اتنی برائیاں کی جاتی ہیں، اور اس رات میں اتنی شراب پی جاتی ہیں، پورا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور اتنی زنا کی جاتی ہیں، پورا سال اتنی زنا نہیں کیا جاتا۔ یہ کیسے شروع ہوا کہ 25 دسمبر کے نام سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام سے یہ لوگوں نے شروع کیا، حالانکہ ان لوگوں کو خود معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیدائش کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیدائش کی تاریخ کیا ہے ان لوگوں کو خود معلوم نہیں ہے۔ بس 25 دسمبر کو لوگ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، چرچ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو جن کے اندر ناجائز کام ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کو مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بڑے جشن کے طور پر اس عید مناتے ہیں، بڑے اعلیٰ پیمانے پر کرسمس کے نام سے عیسائی لوگ اس کو مناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسائی کے بڑے کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، پیدائش کا دن بنا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ مناتے ہیں نا، جگہ جگہ پر سوار کر، پوری گلی سوار کر جو کام کرتے ہیں، یہ وہی طریقہ عیسائیوں کا چلتے ہوا رہا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں میں کیک کاٹتے ہیں نا کہ آج میری بچی کا پیدائش کا دن ہے، آج اس کا بڑے کا دن ہے، آج اس کا دن ہے۔ یہی عیسائیوں کا یہی غلط طریقہ چلتے ہوا رہا ہے، یہی طریقہ لوگوں کا اندر طریقہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اس میں شرکت کرنا اور کرسمس کے نام سے مبارکبادی دینا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پیدائش کا دن کون سا ہے، پیدائش کی تاریخ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بس ایک رواج ہے جو ان لوگوں نے چل رہا ہے، اللہ جو چلا لیا اور چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان یہ بھی کر دوں کہ جیسے کہ کل سے اعلان ہو رہا ہے ہمارے اس مسجد کے اندر کہ عثمان غنی کے سامنے جو میدان ہے، اس میدان میں جو ہے آج مغرب کے بعد ایک بہت ہی عالی پیمانے پر ایک جلسے سیرت النبی اور اسی طرح حالت حاضرہ پر ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر حتمنا مفتی اسلم صاحب رشاد دامت برکاتہم، اسی طرح حتمنا شاکر اللہ صاحب رشاد دامت برکاتہم، اسی طرح محلے کی دیگر علماء کرام بھی رہیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد جو ہے عثمان غنی کے سامنے جو میدان ہے وہاں پر جائیں انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں، کیونکہ یہ اکابرین ہیں اور مفتی اسلم صاحب تو داعی کبیر ہیں جو دنیا کے سفر دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر دنیا کے کونے کونے پر حضرت کا سفر ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جو ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر تشریف لے کر جائیں، بہت ساری قیمتی باتیں آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، جاتی ہے ہماری مسجد کا خوب تعاون فرمائے۔ اللہ آپ کے دین ایک اور دین قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔